ماں میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے۔ میں نے کہا بھی تھا کہ مکئی کے دانے کم کھاؤ، مگر تم کون سا میری بات مانتے ہو جگو؟ مما مجھے دوا لا دے، میرے پیٹ میں بہت درد ہے، میں مر جاؤں گا۔ اچھا اب چپ کر جاؤ بیٹے، میں ابھی جاتی ہوں۔ گوری گھر سے باہر نکلتی ہے۔ باہر تو زوروں کی بارش ہو رہی تھی۔ ایسی بارش میں گوری کوی اڑتی ہوئی بلبل کے گھر جاتی ہے۔ گوری آپ اس سمے اور ایسے موسم میں؟ میرے جگو کے پیٹ میں بہت درد ہے، بلبل دوا دے دو، میرا بیٹا بہت رو رہا ہے۔ معاف کرنا گوری بہن، میرے پاس تو پیٹ درد کی دوا اس سمے نہیں ہے، دن میں بھی موسم خراب تھا، میں گھر سے جا ہی نہ سکی۔ بلبل دی کچھ کرے، میرا بیٹا تڑپ رہا ہے۔ گوری کچھ دن پہلے چڑیا مجھ سے اپنے بیٹے کے لیے پیٹ درد کی دوا لے کر گئی تھی، ہو سکتا ہے اس کے پاس دوا ہو، مگر میں چڑیا کے پاس نہیں جا سکتی۔ ایسا کہتے ہوئے گوری واپس چلی جاتی ہے۔ مما دوا لے آئی ہیں آپ؟ جگو بیٹا کسی طرح آج کی رات گزار لو، صبح ہوتے ہی میں اپنے بیٹے کو دوا لا دوں گی۔ یہ سن کر جگو رونے لگ جاتا ہے۔ مما میں مر جاؤں گا مما، کچھ کریں۔ اپنے بیٹے کو درد سے تڑپتا ہوا دیکھ کر گوری سے رہا نہیں جاتا اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے گھر سے نکلتی ہے۔ گوری بہن کیا ہوا؟ کیا اس سمے آپ مجھ سے لڑائی تو نہیں کرنے آ گئی ہیں؟ چڑیا میرے بیٹے کے پیٹ میں بہت درد ہے، وہ درد سے تڑپ رہا ہے۔ آپ اندر آ جائیں۔ چڑیا گوری کو گھر کے اندر لے جاتی ہے۔ کوکو بھی اٹھ جاتا ہے۔ مما گوری آنٹی اس سمے کیا کرنے آئی ہے ہمارے گھر؟ آپ یہاں سے جائیں، ہمیں سونے دیں آپ۔ چپ کر جاؤ بیٹا، پڑوسیوں کو ایسے نہیں کہتے۔ بولنے دو چڑیا، کوکو سچ ہی تو کہہ رہا ہے، میں بہت بری پڑوسن ہوں آپ کی۔ گوری بہن یہ لیں، یہ دوا آپ لے جائیں، باقی کی بات ہم کل کریں گے۔ پھر گوری کوی چڑیا سے دوا لے کر گھر چلی جاتی ہے۔ گوری دوا کے 2 قطرے اپنے بیٹے کے منہ میں ڈال دیتی ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد جگو ٹھیک ہو جاتا ہے اور وہ سو جاتا ہے۔ صبح ہو جاتی ہے، بارش بھی رک گئی تھی۔ گوری کوی اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر چڑیا کے پاس جاتی ہے۔ چڑیا بھی اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے گھر کے سامنے ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ چڑیا آج میں آپ کی اچھی پڑوسن بن کر آپ سے ملنے آئی ہوں، جو میں نے کیا مجھے معاف کر دو، میں نے آپ کو بہت تنگ کیا۔ گوری بہن اس لیے تو کہتے ہیں کہ پڑوسی ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے سانجھی ہوتے ہیں، اب ہم مل جل کر رہیں گے۔ اور کوکو میں بھی تم سے دوستی کرنے آیا ہوں، کیا تم مجھ سے دوستی کرو گے؟ پھر کوکو اور جگو کھیلنے چلے جاتے ہیں اور گوری کوی بھی چڑیا کی اچھی پڑوسن بن جاتی ہے۔ ہر روز کی طرح کوکو اپنے گھر کے باہر بیٹھا دور جنگل کے اس پار گھاٹی کو دیکھ رہا تھا، جب اس کی مما آ جاتی ہے۔ مما کیا ملا کچھ کھانے کو؟ نہیں کوکو بیٹا، میں نے پورا جنگل گھوما مگر آج پھر کچھ نہیں ملا۔ مما اس جنگل میں اب بھوجن کی بہت کمی ہو گئی ہے، ہم وہ دور بڑی گھاٹی پر کیوں نہیں چلے جاتے؟ نہیں بیٹا، پھر کبھی اس گھاٹی کا نام نہ لینا، وہاں کوئی نہیں جاتا، وہ گھاٹی بہت خطرناک ہے۔ پھر دوسرے دن کوکو اپنے دوست جگو کے پاس جاتا ہے۔ یار جگو سب بھوک سے مر رہے ہیں، مگر نہ جانے کیوں سب اس ہری بھری گھاٹی پر جانے سے ڈرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہاں دانا ہو یا پھر میٹھے میٹھے پھل، ٹھنڈے پانی کی ندیاں ہوں، مگر میری ماما بھی مجھے اس گھاٹی کی طرف جانے سے منع کرتی ہے۔ یار جگو ہم یہ راز جان کر رہیں گے کہ وہاں آخر ہے کیا، کیوں ہمارے مما پاپا نہ خود وہاں جاتے ہیں اور نہ ہمیں جانے دیتے ہیں؟ یہ راز تو بوڑھی فاختہ ہی بتا سکتی ہیں، وہ اس جنگل میں سب سے پرانی ہے، اسے ضرور معلوم ہوگا۔ پھر وہ دونوں دوست بوڑھی فاختہ کے گھر کی طرف جاتے ہیں۔ بچو آپ یہاں کیا کر رہے ہو؟ ماں جی ہم آپ سے کچھ پوچھنے آئے ہیں۔ پوچھو بیٹا، کیا پوچھنے آئے ہیں آپ؟ ماں جی وہ جو دور اونچی گھاٹی نظر آ رہی ہے، سب وہاں جانے سے کیوں ڈرتے ہیں؟
तो ये बात है। तो सुनो, आज से कई साल पहले हमारे जंगल का मिट्ठू तोता भी वहाँ जाने की जिद करता था। मैं तो जाऊंगा, मैं उस ऊंची घाटी पर जरूर जाऊंगा। मिठू, वहाँ खतरा हो सकता है, मान जाओ, वहाँ ना जाओ। हो सकता है वहाँ भूत हो, और हो सकता है वहाँ मीठे मीठे फल और ठंडा ठंडा पानी हो। ऐसे कहते हुए मिठू उस ऊंची घाटी की तरफ चला जाता है, मगर वो आज तक लौट कर नहीं आया, इसलिए सब वहाँ जाने से डरते हैं। जग्गू, अब चलो दोस्त, हमें देर हो रही है, बाकी की योजना हम कल बनाएंगे। फिर वो दोनों अपने अपने घरों को चले जाते हैं। मम्मा, ऐसा भी तो हो सकता है कि मिट्ठू अंकल की वहाँ के तोतों से दोस्ती हो गई हो और वहाँ के फल छोड़कर वो वापस ना आए हो। और ऐसा भी तो हो सकता है कि मिट्ठू को वहाँ किसी खतरनाक जीव ने खा लिया हो, जो आज तक मिट्ठू वापस नहीं आया। कुकू अपनी मम्मा से ऐसे बातें करता है। फिर दूसरे दिन कुकू और जग्गू दोनों दोस्त ऊंची घाटी पर जाने की योजना बनाते हैं। जग्गू अपने घर से एक तेज चाकू भी अपने साथ ले आया था। हम करेंगे, हम बहादुरी से ये एडवेंचर करेंगे, हम जाएंगे, और अगर वहाँ कुछ फलदार पेड़ हुए तो हम अपने बड़ों को इस भूख से बचा लेंगे। चलो दोस्त, तैयारी करो। फिर वो दोनों दोस्त वहाँ से उड़ते हैं। रास्ते में एक जगह तेज हवा चलती है और वो दोनों थोड़ी देर एक पेड़ पर बैठकर खुद को सुरक्षित करते हैं। वो बहुत तेज उड़ते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो घाटी उनके पास आना शुरू हो जाती है। वो पहुँच जाते हैं। वो तो उस घाटी पर शाम से पहले ही पहुँच जाते हैं। वहाँ जाकर उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वहाँ तो हर तरफ फूल ही फूल और फल ही फल थे, नदियाँ थीं और बहुत कुछ। दोस्त, हमने कर लिया, हमने भोजन की खोज कर ली। आवाज सुनकर वहाँ एक बड़ा और मोटा तोता आ जाता है। बच्चों, आप यहाँ कैसे? यहाँ तो आज तक कोई नहीं आया। अंकल, हम पहाड़ों वाले जंगल से आए हैं। क्या आप रानो चिड़िया के बेटे हैं? और आपके पापा का नाम कालू कौवा है? वो दोनों हाँ में सर हिलाते हैं। मगर अंकल, हमारे बड़े तो ये समझते हैं कि आपको यहाँ किसी ने मार दिया होगा, जो आप अभी तक वापस नहीं लौटे। बच्चों, यहाँ इतने मीठे फल और फूल थे, मेरे जैसे और भी तोते थे, इसलिए मैं यहीं का होकर रह गया, मैं वापस ही ना जा सका। फिर मिठू तोता उन्हें कुछ फल खाने को देता है। दोनों दोस्त फल खाते हैं। चलो कुकू, हम अपने मम्मा और पापा को जाकर बताते हैं। वापस पहुँचते हुए उन्हें रात हो जाती है।